बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, खानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएं और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूं ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूं कि मकामी अफराद को यह भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहां से आएंगे? ये वो अफगान फोर्सेज हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफगान फोर्सेज पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी है फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोरल की जरूरत है, पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मैसर नहीं है। अब हजारों की तादाद में अफगान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगड़ी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखें, पाकिस्तान की फौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहां पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब आप उसी फौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फौज डिजाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में खत्म हो गई है, पश्तून इलाकों में खत्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फिलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़े। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊं, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल फिलहाल लश्कर के खिलाफ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और ताईद उसको मिल जाएगी फौरी तौर पर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फौज के ऊपर बड़ी टका के तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोज मौजूद हैं। लोगों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी। मैंने भी अपने पिछले
پچھلے ویلاگ میں نکال کر سنوائی تو خواجہ آصف نے صفائی یہ پیش کی ہے کہ جناب میں نے تو وہ بیانات مشرف کے دور میں دیے تھے تو ان کو ان حالات کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب یہ آپ نے ایک اور کھچ مار دی ہے، کیونکہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے بیان دیا تھا وہ تو آپ نے فوج کے خلاف دیا تھا، مشرف کے خلاف آپ نے نہیں بولا تھا. 65 کی اور 71 کی اور 99 کی جو جنگیں آپ نے 4 جنگوں میں شکست کا جو آپ نے ڈھول بجایا تھا وہ چاروں جنگیں مشرف نے تو نہیں لڑی تھی، وہ جنگیں تو فوج نے لڑی تھی. تو آپ نے کہا ساری جنگیں پاکستان ہار گیا تھا. پھر یہ قوم کی ہڈیوں سے گودا نکال کے جو کھا گئے یہ تو آپ نے فوج کو کہا تھا، مشرف کو تو آپ نے نہیں کہا تھا. پھر آپ نے سیاچن اور کارگل کے اندر جو ہار گئے اور وہ علاقے انڈیا لے گیا وہ بھی آپ نے فوج سے شکوہ اور گلہ کیا تھا. فوج کو ملنے والے بجٹ کے خلاف آپ کی تقریر تھی. آپ کی تقریر جو ہے وہ کوئی مشرف کے خلاف تو نہیں تھی. آپ خود آمریت کی پیداوار ہیں، آپ کے لیڈرز آمریت کی پیداوار ہیں. جنرل جیلانی کی گود سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، نواز شریف، وہ جنم لیتا ہے، آپ سارے اس کے ساتھ مل کر پنپتے ہیں. آپ کے اپنے والد بڑے فخریہ انداز میں جنرل ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے اور آپ لوگ بڑے فخر سے یہ بات بتایا کرتے تھے اور پورے سیالکوٹ پہ آپ لوگ کنٹرول کرتے تھے، بلکہ ملک کے اندر آپ کی چلتی تھی کیونکہ آپ ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے. اور خواجہ صاحب آپ وہ بھی یاد کریں کہ جب جنرل مشرف ڈکٹیٹر موجود تھا تو آپ نے بطور وزیر جنرل مشرف سے حلف لیا تھا. اگر اتنی غیرت ہوتی ہے آپ کو اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب میں تو ڈکٹیٹر کے سخت خلاف ہوں تو آپ ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے حلف نہ لیتے، کم سے کم اس کے لیے آپ انکار کر دیتے جو انکار آپ نے نہیں کیا. تو آپ کی نا بڑی سلیکٹو قسم کی غیرت ہے. جس جوتے سے آپ کو مار پڑتی ہے نا، ٹکا کے مار پڑتی ہے، اسی جوتے کو خواجہ صاحب آپ لوگ پھر بعد میں پالش کرتے ہیں اور چمکا کے پالش کرتے ہیں. ٹکا کے مار کھاتے ہیں، چمکا کے پالش کرتے ہیں. یہ ہے جناب آپ کی سیاست کی کل کہانی. اب ناظرین عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں، ذرا یہ ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ایک وزیر صاحب ہیں اور کچھ صحافی ہیں، یہ ناچ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، لوگ ناچتے ہیں میوزک لگا کے، لیکن یہ پنجابی گانوں پہ اونچی آواز میں ڈیک لگا کے ناچ رہے ہیں بلوچستان میں. اور موقع کیا ہے؟ نیشنل ڈیفنس ورک شاپ. یہ کوئٹہ میں نیشنل ڈیفنس ورک شاپ ہو رہی ہے جس میں ٹاؤٹ صحافیوں کو اٹھا کر لے جایا گیا اور اکٹھا کیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں بتا رہی ہے کہ جی بلوچستان کے بارے میں سارا ہی پروپیگنڈا ہے، بلوچستان تو بہت اچھا ہے، بہت پرامن ہے، بہترین ہے، سب ماحول بہت اچھا ہے، یہ سارے غدار ہیں، صرف ہماری چار دیواری کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہی صرف وفادار ہیں اور محب وطن ہیں، باقی سارے غدار ہیں. یہ اسی طرح بریفنگز دیتے ہیں ہمیشہ. تو کوئٹہ نیشنل ڈیفنس جو ورک شاپ ہے اس میں اونچی آواز میں پنجابی گانوں کے اوپر دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں جی کلچرل ایونٹ تھا تو پھر وہاں پہ بلوچی گانے ہونے چاہیے تھے، آپ بلوچستان گئے ہوئے ہیں، لیکن پنجابی گانے ابرار الحق کے لگا کے اور اس کے اوپر جناب وہاں پہ رقص کروایا جا رہا ہے. اور وہاں سے تھوڑی دور لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل وہاں سے تھوڑی دور لوگ اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ سوگ کا سما ہے، پورا بلوچستان رو رہا ہے، لہو لہان ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ ناچ رہے ہیں. نہ صرف ناچ رہے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ہمیں جتنا مرضی غریبوں کا کمزوروں کا خون بہتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ ایسے ہی ہے. میں بطور جرنلسٹ ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں. یہ جو اونچی اونچی دیواریں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی، ان دیواروں کے اس طرف ہمیشہ جشن کا سما رہتا ہے. وہ بہت خوش رہتے ہیں، وہ بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں، بڑی اچھی ورزش کرتے ہیں، ان کے جم بہت اچھے ہیں، ان کے اسپتال بہت اچھے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے، ان کے پاسپورٹ الگ رنگ کے ہیں. وہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت زیادہ. لیکن جیسے ہی وہ اس دیوار سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا سا غم لے آتے ہیں تاکہ باہر بیٹھے ہوئے جو عام لوگ ہیں وہ بیوقوف بنے کہ جناب یہ بھی ہمارے غم کے اندر دبلے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، چار دیواری کے اس طرف جشن رہتا ہے ہمیشہ. یہ بہت انجوائے کرتے ہیں، وہاں پہ ہر دن عید کا ہے، ہر رات شب رات کی ہے. لیکن چار دیواری کے باہر ہر طرف آگ لگی ہے، لہو لہان ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہیں، چاہے وہ آج آزاد کشمیر ہے. ہر طرف ایک دکھ ہے، ایک رنج ہے، ایک تکلیف ہے. لیکن چار دیواری کے اندر کتنا سکون ہے. یہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو بتا رہا ہے. دیکھیں یہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں، محفوظ دیواروں کے پیچھے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. اور اس وقت فضل الرحمان کے لیے چوہان کو، وہ کیا نام ہے، اون کو، اور کالے چینل کے ملازمین کو، سوشل میڈیا کی جتنی بھرتیاں کی ہیں ان سب کو لانچ کیا گیا، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں سب سے غیر مقبول ہے. فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے اس قوم کے اوپر، رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار تھے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر. لیکن فضل الرحمان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں بتا دیا، جب جرنیلوں نے انہیں اقتدار میں حصہ نہیں دیا تو فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ یار میں نے جرنیلوں کے
کہنے کے اوپر رجیم چینج آپریشن کیا تھا, انہوں نے بلایا تھا اور بلا کے ہمیں اس کا سارے گیم کا حصہ بنایا تھا. فضل الرحمان پول کھول چکے ہیں. بہرحال وہ گند جو فضل الرحمان صاحب نے مارا تو الٹا ان کے اوپر گند تو آنا ہی تھا. اب فضل الرحمان صاحب بہت بدمزہ ہیں, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انتہائی غیر مقبول ہونے کے باوجود پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پاکستانی فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا نا, پبلک اس کو سپورٹ ضرور کرے گی, کیونکہ وہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. کشمیر میں ناظرین احتجاج کو 40 دن ہو گئے, اندازہ کیجیے آپ, اور کشمیری ہار نہیں مان رہے. روزانہ ریلیاں نکالتے ہیں, روزانہ احتجاج کرتے ہیں, ان کے دھرنے وہاں پہ جاری ہیں. عاصم منیر صاحب کا جو رجیم ہے وہ ہر شعبے میں, ہر جگہ پہ اور تمام محاذوں کے اوپر ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی کامیابی ان کے گلے پڑی تھی, ایک تو یہ کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے چند جہاز گرا دیے تھے, وہ بھی ایئر فورس نے گرائے تھے. تو عاصم منیر صاحب خود فیلڈ مارشل بن کے بیٹھ گئے, اور نہ صرف فیلڈ مارشل بن گئے بلکہ تا حیات استثنا بھی اسی چکر میں لے لیا آئینی ترمیم کروا کے. ایئر فورس کے وہ پائلٹ ہیں, ان کا کوئی جانتا بھی نہیں ہے جنہوں نے وہ طیارے گرائے تھے. تو ایک تو یہ ایک کامیابی ان کے گلے پڑی تھی, لیکن اس کا وہ پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کو فائدہ دینے کی بجائے انہوں نے ذاتی فائدہ لے لیا. اور دوسرا جو ایک ثالثی والا ایک رول انہیں مل رہا تھا, وہاں پہ اب ایران نے کہہ دیا جی وہ تو ایم او یو اسلام آباد والا ختم ہو گیا, عملی طور پہ دوبارہ وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. تو باقی تمام محاذوں کے اوپر, چاہے وہ معیشت کا ہے, دہشت گردی کا ہے, امن و امان کا ہے, ملک میں استحکام کا ہے, سرمایہ کاری کا ہے, کچھ بھی ہے, ہر جگہ پہ عاصم منیر صاحب کا رجیم تمام محاذوں پر ناکام ہو گیا. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملبہ کس میں ڈالیں, تو ملبہ ڈالنے کے لیے تو انہیں فی الحال کوئی نہیں ملتا. ناظرین, علیمہ خانم آج اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آئی, ان کی باقی بہنیں آئی ہیں. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا, میرا اندازہ ٹھیک نکلا. علیمہ خانم اب خیبر پختونخوا کے اندر ہی تحریک چلائے گی اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی, بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے. اگر انہیں اچھا رسپانس ملا اور خیبر پختونخوا علیمہ خانم کے ساتھ نکل آیا اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, تو دیکھیں یہ ایک خودکش حملہ ہے. علیمہ خانم جو کر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے, یہ ایک طرح کی خودکشی ہے, کیونکہ ان کے باقی سارے رستے بند ہو چکے ہیں. اب اگر وہ اسلام آباد آئیں گی تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, یہ ہم سب جانتے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی تحریک نہیں چلانے دے گی, وہ کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ تحریک چلائی جائے. سہیل آفریدی کوئی تحریک چلا نہیں رہے, بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ انہوں نے بھی تحریک نہیں چلائی. وہ کوشش کرتی تھیں پنجاب سے عالیہ حمزہ, وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا, ان کی مخبری ہوئی, وہ پکڑی گئی. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی تحریک پریکٹیکلی چل نہیں رہی. تو جب تحریک نہیں چل رہی تو کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. تو علم اٹھا لیا علیمہ خانم نے, جو گرا ہوا علم تھا, ایک مایوسی تھی عوام میں, وہ انہوں نے علم اٹھا لیا, مزاحمت کا علم, کہ اب میں اس لڑائی کو لڑوں گی. اگر خیبر پختونخوا نے انہیں بہت اچھا رسپونڈ کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس طرف آئیں گی. اب وہ باقاعدہ لشکر لے کر آئیں گی, اور لشکر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ والا لشکر نہیں, مسلح لشکر نہیں, جو لڑائی لڑے وہ لشکر نہیں, یہ احتجاج کرنے والا ایک پرامن لشکر وہ لے کر آئیں گی. دیکھیں آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے, بلوچستان کی آپ کے سامنے, خیبر پختونخوا میں لوگوں میں, پنجاب میں بہت بے چینی ہے, لوگ چاہتے ہیں کوئی انہیں لیڈ کرے. تو علیمہ خانم کی ایک حکمت عملی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. عوام کے اندر جو بددلی تھی وہ کچھ حد تک دور ہوئی ہے. ایک اور ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ خطے میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے, اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی. ایران نے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جہاں جہاں پہ امریکی اڈے ہیں وہاں پہ ایران نے اٹیک کیا, بدترین حملے کیے, انہوں نے اپنے میزائل چلائے. دوسری جانب امریکہ نے ایران میں بہت سارے دھماکے کیے. امریکہ تجارتی اور دفاعی جو ایران کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی میں جو خطے میں خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ امریکی اڈوں پہ اٹیک کر رہا ہے, چاہے وہ پانی کے اندر ہے چاہے باہر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو 20% والا کام شروع کر دیا نا, اس پہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اس پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دیں تو یہاں سے جتنے بھی کنٹینرز نکلیں گے یا ٹینکرز نکلیں گے یا جتنے بھی یہاں سے بحری جہاز نکلیں گے آپ نے ہرمز کو عبور کر کے, ہم ان سے 20% اگر ایک ٹیکس وصول کریں, ایک فیس وصول کریں تو ہم ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا سکتے ہیں. وہ اس کو ایک اکنامک ماڈل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو یہ تو ایک بحری قزاقی والا کام ہو گیا نا کہ جناب ہمیں خراج دے کے گزرو ورنہ ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. دنیا وہاں سے پہلے مفت گزرتی تھی, اب ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہے ہیں 20%. ایران کہتا ہے جی ہم ایک معمولی فیس لیں گے اور وہ بھی نیویگیشن کے زمرے میں لیں گے, تو ہم تو کوئی آپ کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگا رہے. اب یہ پھڈا پڑا ہوا ہے کہ آپ نے ہرمز پہ کنٹرول کس کا ہوگا اور یہاں پیسے کون بنائے گا. بہرحال جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے اب شروع ہو گئی ہے اور باقاعدہ دونوں جگہوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں.